ان آیات کریمہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ زمین و آسمان کی بناوٹ میں اور دن رات کے بدلنے میں عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں موجود ہیں۔ عقل مند لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بڑے بڑے 7 آسمان بنانا، یہ 7 زمینیں بنانا، اور پھر یہ دن اور رات کا بدلنا، کہ کبھی رات آ رہی ہے، کبھی دن آ رہا ہے، کبھی رات بڑی ہو رہی ہے، کبھی دن بڑا ہو رہا ہے۔ تو عقل مند لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی ذات موجود ہے جو یہ سب کچھ کر رہی ہے۔ تو فرمایا ان چیزوں میں عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اب عقل مند لوگ کون ہیں؟ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا تذکرہ فرمایا، اور فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ عقل مند لوگ وہ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہونے کی حالت میں بھی، بیٹھے ہونے کی حالت میں بھی، اور کروٹوں کے بل بھی، یعنی ہر حال میں وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین و آسمان کی بناوٹ میں غور و فکر کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ وہ ذات کتنی بلند ہوگی جس نے اتنے بڑے بڑے 7 آسمان بنا دیے بغیر ستونوں کے، اور وہ ذات کتنی بڑی ہوگی جس نے اتنی بڑی بڑی 7 زمینیں بنا دیں۔ تو وہ زمینوں آسمانوں کی بناوٹ میں غور و فکر کرتے ہیں، اور پھر اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ اے ہمارے رب، تو نے یہ سب بیکار تو پیدا کیا ہی نہیں۔ فَقِ سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، اے اللہ تو کمزوریوں سے پاک ہے، اے اللہ تو عیبوں سے پاک ہے، اے اللہ تو شریکوں سے پاک ہے۔ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، پس ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا دے۔ تو دیکھیے کہ ان آیات کریمہ میں عقل مند لوگوں کی 3 نشانیاں بتائی گئی ہیں۔ سب سے پہلی نشانی کہ وہ ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ دوسری نشانی کہ وہ زمین و آسمان کی بناوٹ میں غور و فکر کرتے ہیں۔ اور تیسری نشانی کہ وہ جہنم کے عذاب سے، جہنم سے پناہ مانگتے رہتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا تو فرشتے اعلان کریں گے کہ عقل مند لوگ کون عقل مند لوگ کہاں ہیں؟ تو پوچھا جائے گا کہ عقل مند لوگ کون ہیں؟ تو فرشتے کہیں گے کہ عقل مند لوگ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے، ہر حال میں، کھڑے ہونے کی حالت میں، بیٹھے ہونے کی حالت میں، لیٹے ہوئے، ہر حال میں وہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے تھے، اور زمین و آسمان کی بناوٹ میں وہ غور و فکر کیا کرتے تھے۔ اور پھر ان ذاکرین کو ایک جھنڈے تلے جمع کیا جائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گے کہ جاؤ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ذکر جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں بھی فرمایا تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ اے ایمان والو تم اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو۔ تو قرآن کریم میں جہاں بھی ذکر کا حکم دیا گیا تو فرمایا گیا کہ تم کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا کرو۔ اور قرآن کریم میں دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، کہ اے میرے محبوب پیغمبر، آپ ان لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو روک کر رکھیں جو اللہ تعالیٰ کو صبح اور شام پکارتے رہتے ہیں، جو اپنے رب کو صبح اور شام پکارتے رہتے ہیں۔